اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ جی میں نے پہلے تو پڑھا تھا دعا، لیکن میں نے کہا دوبارہ سبق شروع کیا، بیچ میں باتیں ہو گئی ہیں تو اس کو دوبارہ سے ریوائز کر لینا چاہیے اور دوبارہ سے بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے تاکہ اللہ اس میں خیر و برکت عطا فرمائے اور ہمارے لیے اس کو نافع علم بنا دے۔ ہاں جی، تو ہم یہ پڑھ رہے تھے 63 میں یہ پڑھا کہ جو پیر و مرشد اور صوفیاء اکرام ان کے یہود کے ہیں، وہ باز نہیں کرتے اپنے لوگوں کو برائی سے۔ 63 میں گناہ سے اسم کا لفظ آیا ہے، برائی سے، اور خود بھی کھاتے ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے کہ یہود آج بھی یہی کہتے ہیں کہ یہود کے بارے میں تو ہمیں حکم ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، لیکن یہود کے علاوہ جو ہے وہ حیوان نما انسان ہے، اس لیے ان سے ہم جو بھی سلوک کریں تو وہ جائز ہے۔ اس لیے اگلی آیت میں ہمیں اللہ جی کہہ رہے ہیں وَقَالَتِ الْيَهُودُ ید اللہ معلولۃ، اور دیکھیے قالت الیہود، یہود یہ کہتے ہیں کیا؟ ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، معلولۃ بند ہو گیا ہے، یعنی اس کی رحمت جو ہمارے لیے تھی وہ بند ہو گئی ہے۔ نبوت کا سلسلہ جو ہے یہ بند ہو چکا اور جو ہے چلا گیا نبوت بنی اسماعیل میں، تو ہم اس کو نہیں مانتے۔ ایک جگہ قرآن میں ہم نے اس سے پہلے یہ پڑھا تھا کہ اللہ ہم سے قرض اسنا مانگتا ہے تو گویا اللہ نعوذ باللہ فقیر ہو گیا ہے، اللہ خود ان کو دے نہیں سکتا، تو اب ہم کو کہتا ہے کہ ہم دیں ان کے پاس نہیں فراوانی رزق کی ان کو۔ تو یہ پہلے بھی آپ قرآن میں سورہ بقرہ میں خاص طور پہ ہم نے یہ بار بار پڑھا کہ یہود کیا 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 خرابیاں کرتے ہیں اور کیا کچھ غلط باتیں کرتے ہیں، لفظوں کو زبانوں کو مروڑ کے بات کو بدل دیتے ہیں، اور جب ان کو حکم دیا جاتا ہے تو وہ اپنے مطالبات کو حضرت موسیٰ کو کہہ کے منوا لیتے ہیں، لیکن جب اتباع کی باری آتی ہے تو وہ کہتے ہیں اے موسیٰ آپ کرو یا آپ کا اللہ کرے، ہم نہیں کر سکتے۔ تو پھر اب یہاں یہ وہ ایک اور بہت غلط بات کر رہے ہیں کہ کیا نعوذ باللہ اللہ فقیر ہو گیا۔ اس میں اس نے کہا کہ اس کی رحمت ہم سے دور ہو گئی ہے، اور بھی ان کے ہاتھ، اللہ جی اس کا جواب دے رہے ہیں یہاں سے اللہ ایدیہم، ہاتھ تو ان کے بند ہو گئے ہیں، وَلُعِنُوا، اور ان پر لعنت ہے، بما قالوا، جو کچھ وہ کہتے ہیں اس کی وجہ سے، بل یداہ، بلکہ کھلے ہیں اللہ کے یداہ کا لفظ جو ہے دو ہاتھ، مبسوطتان، اس کے تو دونوں ہی ہاتھ کھلے ہیں، ينفق كيف يشاء، وہ جیسے چاہے خرچ کرتا ہے، ولا یزیدن کثیرا، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے بات اللہ جی نے ایسے کی ہے نا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ بند ہو گیا، تو اللہ جی نے کہا تمہارے دو ہاتھ ہیں نا، تو میرے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، یہ ضروری نہیں کہ میں بھی دو ہی ہاتھ ہوں یا ایک ہاتھ ہو، لیکن
ہمیں سمجھایا کہ تم دو ہاتھوں سے کی بات کر رہی ہو نا، اور مجھے کہہ رہے ہو ایک ہاتھ، تو تمہارے جیسے دو ہاتھ ہیں، تو دونوں سے جب تم خرچہ کرتے ہو یا دیتے ہو یا، تو پھر اس میں وسعت آ جاتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ پاک کی دینے میں وہ جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے، اور جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ تمہارا یہ قول بالکل غلط ہے، اسی قول کے باعث تم پر لعنت کر دی گئی ہے، جو تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کے ہاتھ بند گئے ہیں۔ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ دیکھیے لام مفتوح اور اس کے بعد نون مشدد۔ یقیناً اللہ کیا کرے گا؟ کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا و کفرا، یہاں سے طغیانا اٹھائے اور پھر کفرا۔ دیکھیں ان میں سے اکثر، کثیرا کی سرکشی اور کفر میں آگے اضافہ ہو جائے گا، کس پر؟ اس بات پر کہ اللہ نے جو نازل کیا انزلہ الیکا آپ پر۔ پھر اس کو دیکھ لیں، وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا، بہت زیادہ اضافہ کر دیا جائے گا، منہم ان کی، ما انزلہ اس وجہ سے جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، میرے ربی کا آپ کے رب کی طرف، تو وہی کفرا، ان کی سرکشی اور کفر میں، ان کی سرکشی اور کفر میں بہت زیادہ اضافہ کر دیا جائے گا، اس وجہ سے یا ہو جائے گا جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا۔ بات یہ ہے کہ وہ اپنی ضد میں آ کر حق و صداقت پر مبنی کلام کی مخالفت کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جیسے جیسے جو احسانات بھی آپ پر اور آپ کے ساتھیوں پر ہو رہے ہیں، جو نعمتیں، جو غنیمتیں اللہ پاک آپ کو دے رہا ہے، دین کو رفتہ رفتہ غلبہ حاصل ہو رہا ہے، اس کے نتیجے میں یہ لوگ حسد، حق ڈرنی میں پر اور زیادہ ڈٹ گئے ہیں۔ اور صلح حدیبیہ کے بعد تو عرب کے اندر صورتحال بدلنے شروع ہو گئی، کیونکہ ان کو یقین ہو گیا تھا کہ اب یہ دین رکنے والا نہیں ہے۔ تو ان کی جلن اور حسد میں روز بروز اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ، اور ڈال دی ہے ان کے درمیان ہم نے عداوت، وَالْبَغْضَاءَ، اور دشمنی اور سرکشی اور بغض، الی یوم القیامہ، روز قیامت تک۔ یعنی اب یہ لوگ دشمنی اور بغض پر روز قیامت تک ڈٹے رہیں گے۔ کلما اوقاتوا نارا للحرب اطفاءها اللہ، جب بھی، کلما کبھی بھی، جب بھی، وقاتوا نارا بھڑکاتے ہیں آپ کو، مل حرب جنگ کی آپ کو، بجھا دیتا ہے اللہ اس کو۔ اب دیکھیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو مدینہ سے قبائل کے ساتھ معاہدے کیے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ اگر مدینہ پر کبھی بھی حملہ ہوا تو آپ ہمارے ساتھ شریک ہوں گے مدینہ کے دفاع کے لیے۔ اور اسی طرح تو یہود مدینہ یہ کرتے تھے، قرآن کے پڑھ چکے ہیں ہم یہ بات، اور قرآنی ہسٹری میں بھی، اور یہ بات ہمیں پتہ ہے اسلامی ہسٹری میں بھی ہم نے یہ پڑھا ہے کہ یہودی مکہ کے مشرکین کو وقت بھیج کر یہ کہتے تھے کہ آپ ادھر سے حملہ کرو، ادھر سے ہم حملہ کر دیں گے، اور اس طرح ہم تمہاری مدد کریں گے۔ یعنی اپنے وعدوں کے خلاف
آپ کو بھڑکانے کی کوشش میں باغ دوڑ کرتے تھے. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ، کوشش ان کی صحیح ہے نا، اسی سے یہ لفظ ہے، وہ کوشش میں لگے رہتے ہیں زمین میں فساد ہو. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. اب میرا خیال ہے مبالغہ نہیں ہوگا کہ قرآن میں ہزاروں بار یہ لفظ آیا ہے کہ لا یحب المفسدین، کہ میرا رب فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اللہ تعالی ہمیں فساد کرنے والوں میں نہ رکھے، آمین. دیکھیے بار بار ہمیں رب تعالیٰ یہ نصیحت کرتا ہے فساد نہ کرو، فساد نہ کرو، فساد نہ کرو، اور ہم ان باتوں پر غور نہیں کرتے. چھوٹی چھوٹی باتیں پکڑ کے ہم مفسد بن جاتے ہیں اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوستوں میں، اپنے. تو کیا ہے کہ اللہ کہہ رہا بار بار اللہ کی خاطر فساد میں نہ جاؤ اور اللہ سے اس کا اجر مانگو. اللہ جی میں یہ فساد ختم کر رہا ہوں، آپ میرے لیے یہ جو بات ہے اس سے مجھے آپ مجھے پیار دے دیں اس کے بدلے میں، کیونکہ آپ پیار صرف سکون والوں سے کرتے ہیں، محبت کرنے والوں سے کرتے ہیں، جو انسانوں سے محبت کرتے ہیں، جو جانوروں سے محبت کرتے ہیں. ہمیں تاریخ بتاتی ہے اللہ تو ان سے بھی بہت پیار کرتا ہے. تو انسان کی تو فضیلت ہی الگ. 65 پہ آ جائیے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقُوا، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے، وَلَوْ، اور اگر انا اہل الکتاب ہو جاتے اہل کتاب، آمنو ایمان والے، واتقوا اور تقوی والے، لکفرنا، پھر وہی لام مفتوح اور آگے نون مشدد یہ اس کا بیچ میں آئے گا، کفرنا نہیں یا نہیں ہے تو ضرور لام تاکیدی ہے، ہم ضرور عنہم ان سے سیئاتہم ان کی برائیوں کو نکال دیتے، دور کر دیتے، انکار کر دیتے. کفر کا مطلب ہوتا ہے انکار کر دینا، کفرنا دور کر دینا. تو یقیناً ہم ان کی برائیوں کو ان سے دور کر دیتے. وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ اور ہم ضرور ان کو داخل کرتے جنات النعیم باغات نعمتوں والوں کے اندر. یعنی اگر اہل کتاب ایمان لے آتے، متقی بن جاتے، تقوی کی روش اختیار کر دیتے، تو ہم ان کی برائیاں بھی دھو دیتے، جو انہوں نے گناہ کیے ہوئے تھے سارے ختم کر دیتے، جو انہوں نے بدتمیزیاں اور اللہ کی نافرمانیاں کی ہوئی تھی ان سے ان کو پاک کر دیتے، اور پھر لازم ان کو ہم داخل کر دیتے نعمتوں والے باغات میں. بہت بڑا ایک اللہ کا یہ انعام. اور یہ سوچئے کہ اللہ جی کس کو کہہ رہے ہیں، اہل کتاب کو کہہ رہے ہیں نا، سبق تو ہمیں دے رہے ہیں کہ پراپر طریقے سے ایمان بھی لے آؤ، متقی بھی بن جاؤ، تو پھر میں تم سے تمہاری برائیاں بھی دور کر دوں گا اور جنت میں جگہ بھی دے دوں گا. اللہ جی ہمیں ان میں بنا لیجیے. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا اور اگر وہ قائم کرتے تورات کو، وَإِنجِيلَ اور انجیل کو، وَمَا أُنزِلَ اور جو کچھ رب نے نازل کیا علیہم ان کی طرف، من ربہم رب کی جانب سے، وَلَأَكَلُوا مِن تو وہ ضرور کھاتے، من فوقہم اپنے سروں کے اوپر سے بھی، ومن تحت ارجلہم اور اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی، قدموں کے نیچے سے بھی. اب یہ بات دیکھیے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کی رحمت جوش میں ہے. اور وہ کیا رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے میرا پیارا رب کہ
تورات اور انجیل کو، کیونکہ ان کی یہی دو کتابیں تھی نا، یہود و نصارہ کی، تورات یہود کی ہے اور انجیل عیسائیوں کی. وہ اللہ جی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اپنی کتاب جو کچھ اس میں نازل کیا گیا ہے وہ اس کو قائم کرتے، یعنی آج ہمیں کیا کرنا ہے؟ اسلام کے نظام کو نافذ کرنا ہے. یہی اللہ جی تورات اور انجیل بھی اصل میں اسلام کا نظام ہے. اسلام کے نظام میں سے مراد کیا ہے؟ ہمیں یہ پتہ ہے کہ تورات اور انجیل قرآن ہی کا حصہ ہے، اور قرآن حقی حیثیت میں آیا ہے، جبکہ تورات اور انجیل وقت کی ضرورت کے مطابق ان انبیاء کو ملی. اور جب ان انبیاء نے یہ اللہ جانے لگے تو وہ آنے والے نبی کی بشارت دے کر گئے، اور جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے تو وہ کہہ کے گئے لا نبی بعدی، کوئی نبی نہیں آئے گا میرے بعد. اس لیے امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے اور ان کو قرآن کے راستے پر لے کر آئے. یہ کہا. آگے کہا منہم امت مقتصدات، ان میں سے، اس امت میں سے یعنی یہود و نصارہ میں سے کچھ مقتصدات تصدیق شدہ راستے پر یعنی سیدھی راہ پر ہے، وکثیر اور زیادہ تر منہم ان میں سے ساء برائی پر ہے، ما یعملون جو کچھ وہ برا کرتے ہیں. یعنی کچھ لوگ اچھے بھی ہیں اور کچھ لوگ زیادہ تر برائی، اکثریت جو ہے وہ بری حرکتوں میں ملوث ہے. جی 67 میں اب اللہ جی ٹاپک بدل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا ایھا الرسول، اے میرے رسول، بلغ پہنچا دیجئے، انزلا جو کچھ نازل کیا گیا، علیکا آپ کی طرف، میں ربی کا آپ کے رب کی جانب سے. یہ بات ہمیں پتہ ہے، بار بار قرآن میں یہ کہی گئی کہ اللہ کے حبیب سے کوئی سوال نہ کیا جائے گا، بلکہ ان کے ذمے تو یہ بات ہے کہ وہ جو دین، جو حکمت اور قرآن اللہ کے حبیب کو دیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دے. اب دیکھیے یہ پہنچانے کی ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ ایسا نہ فعل کریں گے، یعنی بالفرض کہ آپ اللہ کی بات کو دوسروں تک نہیں پہنچاتے، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو گویا آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. اب آپ یہ سوچئے کہ اللہ کے نبی جاتے ہوئے یہ ذمہ داری امت مسلمہ پر ڈال گئے ہیں نا، اور اگر ہم نے یہ حق ادا نہ کیا تو پھر ہم نے امت مسلمہ ہونے کا حق ادا نہیں کیا. اللہ جی اس سے بڑا تو کوئی نہیں ہے نا، اللہ کے حبیب، اور اللہ ان سے کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے میری باتوں کو لوگوں تک نہ پہنچایا، میرے جو بھی میں نے حکم دیے وہ اللہ تک نہ پہنچایا، تو گویا آپ رسالت کا حق ادا نہیں کر رہے. اور حجۃ الوداع کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر تم ایک بھی بات آیت مجھ سے سیکھو تو وہ دوسروں تک پہنچا دیا کرو. تو ہم قرآن کو سکھا کے کسی پر کوئی احسان نہیں کر رہے، بلکہ اپنے فرائض کی ادائیگی کر رہے ہیں.
ہم اپنا فرض ادا کر رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ قرآن میں جہاں کہیں اللہ کے حبیب کو اللہ جی نے کوئی رول، کوئی اصول یا کہیں تنبیہ کا انداز رکھا، جیسے سورہ عبس کی ابتدائی آیت ہے عبس و تولی، یعنی ان جاہ الاعمی، وہ اندھے صحابی جب آپ کے پاس آئے تھے تو آپ نے سرداران کی طرف توجہ کی، تو آپ کو اللہ جی نے وہیں روک کے کہا کہ ام مکتوم کو دیکھ لو، ان کا دل نہیں ٹوٹنا چاہیے ان سرداران کی وجہ سے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ چیز دلیل کیا دیتی ہے کہ حقیقت میں قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کے نبی اللہ کے محتاج ہیں، اور ان کو پوری گائیڈنس اللہ پاک خود دے رہے ہیں۔ تو حضور سے یہ کہہ دیا گیا کہ اگر آپ لوگوں تک تبلیغ اور میرے احکامات نہیں پہنچاتے تو پھر آپ رسالت کا حق ادا نہیں کر رہے۔ واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے، من الناس، یعنی آپ ڈرے نہ، آپ بے فکر ہو کر، آپ کھلے دل سے نہ ڈر ہو کر اللہ یہ نہ سوچے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ہم تو یہی سوچے نا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اللہ جی کہتے ہیں یہ سوچو کہ میرا کام ہے، لوگ جو بھی کہیں گے کہنے دو، ان سے مت ڈرو۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یہدی القوم الکافرین، کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ 68 میں کہا کل، فرما دیجئے، یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، لستم، کس چیز پر تم، یعنی تمہاری تو کوئی حیثیت ہی نہیں، اے اہل کتاب تمہاری کوئی حیثیت نہیں، کوئی مقام نہیں، تم اب وہ فضیلت نہیں رکھتے اہل کتاب جو تمہیں اللہ نے دی تھی، کیونکہ تم نے جا بجا پے در پہ نافرمانیاں کر کے اپنا وہ مقام کھو دیا، اب تمہاری کوئی حیثیت نہیں۔ اور ویسے بھی تمہارے اس لیے کوئی حیثیت نہیں کہ تم نے وہ نظام قائم نہیں کیا، حتیٰ اس وقت تک تمہاری کوئی حیثیت نہیں جب تک تم قائم نہ کرو، حتیٰ تقیموا التوراۃ والانجیل، تورات اور انجیل کو۔ یہاں رک کے ذرا سوچئے، ہم آج بے توقیر کیوں ہیں؟ ہم آج بے مقام کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم نظام اسلام میں نہیں ہیں۔ تو اللہ جی صاف لفظوں میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ تم اس وقت تک کسی مقام کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم قائم نہ کرو گے تورات اور انجیل کا نظام، اور وہ جو نازل کیا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے، یعنی وہ تمام قوانین، اسی وقت تم صاحب حیثیت بنو گے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، یا اہل القرآن لا تتوسدوا قرآن، قرآن کو اپنا تکیہ بنا لو، وَاتْلُوهُ حَقَّ تلاوتہ، اس کو ایسے تلاوت کرو جو تلاوت کرنے کا حق ہے، اَنَا اللیل والنہار، دن اور رات میں، وَأَفْشُوهُ وَتَغَنُّوهُ وَتَدَبَّرُوا، اور آپ کیا کرو، خوش الحانی سے پڑھو، تدبر کرو،
معافی ہی اس میں لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یہ حدیث مبارکہ میں یہ بتاتی ہے کہ اللہ کے حبیب نے ہم سے کہا قرآن کی تلاوت کرو۔ تلاوت کرنے کا مطلب خالی پڑھنا نہیں ہوتا، تلاوت کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو سمجھ کے پڑھو، اور کب کب پڑھو، لیل کو بھی نہار کو بھی، دن کو بھی اور رات کو بھی، اور پھر کھوج لگاؤ، تدبر کرو، افشو اس پر غور و فکر کرو۔ تو پھر کیا ہوگا؟ تفلحون، تم فلاح پا جاؤ گے۔ ولا یزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا۔ یہ وہی بات دوبارہ سے ہے۔ فلا تاسا، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا نہ افسوس کرے آپ القوم الکافرین، کافر قوم کے لیے، یعنی آپ نبی جو ہوتا ہے نا ہمیشہ اپنی قوم کے لیے بڑا رحیم اور شفیق ہوتا ہے، اور آپ تو تھے ہی رحمت للعالمین۔ آپ فطری تقاضا تھا کہ آپ کو بڑا دکھ تھا، اور قرآن میں ہمیں ایک دفعہ پڑھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہا گیا اللہ نے کہ کیا آپ رو رو کے اپنے آپ کو ہلکان کر لیں گے قوم کے لیے؟ پھر ابو بکر صدیق حضور سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بڑھاپا طاری ہو گیا، آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو آپ نے فرمایا مجھے سورہ ہود اور سورہ یونس، لیکن آپ نے کہا اس کی بہنوں نے بوڑھا کر دیا۔ یعنی سورہ ہود میں کیا پڑھتے ہیں آپ؟ بار بار مغصوب قوموں کے حالات، حضرت نوح سے لے کے آگے فرعون تک 6 مغصوب قوموں کی باتیں آپ پڑھ چکے ہیں پہلے۔ تو یہی کہا آپ صلی اللہ، آپ کو مطلب یہ یقین تھا کہ یہ میری بات کیوں نہیں مان رہے، اللہ عذاب آنے والا ہے، عذاب آنے والا ہے، یہ کیوں میری بات کو نہیں مان رہے؟ تو آپ اسی فکر میں تھے کہ آپ کے بالوں میں سفیدی آ گئی۔ تو پھر ابو بکر صدیق پوچھتے ہیں کہ آپ پر بڑھاپا طاری ہو گیا، خیریت تو ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ سورہ ہود، یعنی قوم پر عذاب آنے کے ڈر نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ اب اللہ جی ان کو تسلی دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں نہ مایوس ہو آپ، نہ پریشان ہو، نہ افسوس کریں، جن کو ہدایت نہیں آنی، جو لینا ہی نہیں چاہتے۔ تو پھر ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ جی یہ کہتے ہیں پھر ان الذین 69، وہ لوگ آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی صابی اور عیسائی ہوئے، تو من آمنا، جو کوئی ایمان لایا باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور روز آخرت پر، وعمل صالحا اور نیک اعمال کیے، فلا خوف نہ خوف ہوگا ان کو، علیہم ولا ہم یحزنون اور نہ کوئی غم سے دوچار ہوں گے روز قیامت۔ اب بات کیا ہے؟ بات یہ ہے، یہ آیت عام طور پہ منکرین حدیث جو ہے وہ کوٹ کرتے ہیں کہ اس میں رسول اللہ کا ذکر نہیں ہے۔ آمنا باللہ والیوم الآخری، اللہ پر ایمان، روز آخرت پر ایمان اور صالح اعمال، تو پھر ان کو کوئی خوف اور ملال نہ ہوگا۔ تو ایسا نہیں ہوتا۔ ہم نے کتنی جگہوں پہ قرآن میں یہ بار بار پڑھا ہے کہ آپ اللہ کو قبول، دین اسلام ہے، کوئی ایک بات اٹھا کے تو اس سے ہم قرآن کا مطلب نہیں دے پاتے۔
ہر جگہ سے جب ایک گواہی موجود ہوتی ہے تو پھر وہ روڑی بنتا ہے۔ تو قرآن میں تو بار خواہ جگہوں پہ اللہ نے یہ بار بار کہا اطیع اللہ و رسولہ، کہ میری اطاعت بھی ضروری ہے اور رسول کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ آپ پڑھ رہے ہیں اس کو، تو بہرحال ہمیں یہ بات ایسے نہیں کہنی کہ اس میں رسول اللہ کا ذکر نہیں ہے۔ انڈرسٹوڈ بات ہے یہ کہ دین تو قبول ہی ہے اسلام اللہ کو، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے؟ پھر آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ جو آپ نے سورہ آل عمران میں کی آیت نمبر 31 میں پڑھتے ہیں، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم کو اللہ سے کچھ بھی پیار ہے تو پھر کل فرما دیجیے اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتبعونی، میرا اتباع کرو، تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے پیار کرنے لگ جائے گا۔ یعنی ابھی تو آپ اللہ کی محبت میں ہے نا، تو پھر اللہ آپ کی محبت میں آ جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی آپ کی زندگی کا مقصد ابھی رضائے الہی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ محبت سے رب کو راضی کر لیں، اس کے حکم مان کے اس کو راضی کر لیں، لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے مجھے راضی کرنا ہے نا، میری محبت تم کو چاہیے نا، تو پھر تم میرے محبوب بننا چاہتے ہو نا، تو میں تمہیں اپنا محبوب رکھ لوں گا۔ شرط ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ میرے نبی کا اتباع کرتے چلے جاؤ، تم میرے محبوب بن جاؤ گے۔ جب ہم یہ آیت سامنے رکھتے ہیں تو کیا ہمارا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ ہم اللہ کے حبیب کو دین سے نعوذ باللہ نکال میں ان کی باتیں نہ سنیں، ان کا اتباع نہ کریں؟ اتباع تو اطاعت سے بھی اوپر کا مقام ہے، کئی بار اس پہ بات ہو چکی ہے۔ بہرحال 70 نمبر آیت، لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا علیہم رسلا، ہم نے یقیناً عہد لیا، میثاق لیا بنی اسرائیل سے اور بھیجا ان کی طرف رسول بھیجے، کلما جب کبھی بھی جاہم آیا ان تک رسول، کوئی رسول، بما لا تہوی انفسہم، تو ان کے نفس اس کے خلاف ہی گئے، یعنی اس کی بات نہ ہی مانی۔ فریقاً کذبوا، ایک فریق نے ان کو جھٹلا دیا، وہ فریقاً یقتلون، اور ایک فریق نے ان کو قتل کر کیا، وحسبوا الا تکون فتنۃ، اور انہوں نے یہ سمجھا، حسب گمان کیا، الا تکون فتنۃ، کہ ہمیں پکڑ ہی نہیں ہوگی، ہمیں پتہ ہی نہیں، سرزنش نہیں ہوگی، ہمیں اس کی سزائے نہیں ملے گی۔ اندھے سمو، بہرے بھی ہو گئے، اندھے بھی ہو گئے، آمو اندھے اور سمو بہرے ہو گئے۔ ثم تاب اللہ علیہم، پھر بھی اللہ نے انہیں معاف کر دیا، یعنی اللہ نے فوراً اس کی پکڑ نہیں کی، ان کو ڈھیل دیتا رہا۔ ثم پھر امنو وسمو کثیر منہم، پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بہت سے لوگ جو تھے وہ اسی روش پہ چل گئے، بجائے اس کے کہ وہ اللہ کی دامن رحمت کو پکڑتے، وہ ان کے ساتھ وہ بھی بیٹھے اور گنگے ہو گئے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اب جو کچھ اللہ دیکھ رہا ہے، واللہ اللہ بصیر، وہ دیکھ رہا ہے، بما یعملون، جو کچھ وہ عمل کر رہے ہیں۔ لقد کفر الذین، کفر کیا یقیناً ان لوگوں نے، اور جنہوں نے کہا ان اللہ، کہ بے شک اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، تسلیف کا عقیدہ۔ اور یہاں عیسائیت میں ایک عقیدہ یہی بھی تھا کہ چونکہ حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، تو باپ کے بغیر پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ خود ہی ان کی شکل میں آ گیا ہے، کہ اللہ خود ہی ان کی شکل میں
قرآن اس کو کہتا ہے کہ اللہ کا کن کلمہ ہے، کن کلمے کی وجہ سے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے۔ لیکن عیسائیت والے یہ کہہ رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ کی شکل میں اللہ خود ہی آ گیا۔ اس بعد میں اس میں تثلیث کا عقیدہ بھی شامل ہو گیا۔ وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، جبکہ مسیح نے تو خود کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل عبادت کرو اللہ کی، وہ تم میرا بھی رب ہے، ربی و ربکم، اور تمہارا بھی رب وہی ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ نے یہ تو نہیں کہا کہ مجھے اللہ کا بیٹا بنا دو، تو پھر حضرت عیسیٰ نے یہی کہا تھا کہ جو میرا رب ہے، جو تمہارا رب ہے نا، بس اللہ، اس کی عبادت کرو۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنت، یقیناً جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا تو اللہ نے حرم اللہ علیہ جنت، جنت اس پر حرام کر دی ہے۔ آپ کو بھی پتا ہے کہ اللہ جی کہتے ہیں تمام گناہ معاف کر دوں گا جو میرا جی چاہے گا، لیکن میں شرک معاف نہیں کروں گا۔ بار بار قرآن میں ہم نے پڑھا لا یشرکوا باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ آگے کہا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، مَأْوَاهُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ایسے نہیں، وما اور نہیں، للظالمین ایسے ظالموں کا کوئی من انصار مددگار ہوگا۔ 73 میں کہا وَلَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، یعنی کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا اللہ تین میں ہے، یعنی تینوں میں اللہ ہے۔ یہ تثلیث کا عقیدہ یہ بھی ابھی میں نے کی کہ وہ کہتے تھے کہ بی بی مریم، حضرت عیسیٰ اور روح القدس، یہ تین اللہ کی صورت میں ہے۔ تو ہمیں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا، ہمیں بس اتنا یاد رکھنا ہے کہ رب ایک ہے اور حضرت عیسیٰ اس کے کن کا کرنا ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثۃ، یقیناً کفر کیا جنہوں نے یہ کہا وما، اور نہیں ہے، من الہ، کوئی بھی الہ، الا اس کے سوا، الہ واحد، کہ وہی بس واحد عبادت کے لائق الہ ہے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا اما یقولون، اور اگر یہ باز نہ آئے جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس سے، لا یمسن الذین کفروا، تو ان میں سے جو بھی کافر ہیں منہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اب صاحب لفظوں میں اللہ جی نے کہہ دیا، پہلی بات یہ اوپر 72 میں کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے۔ دوسری بات یہاں انہوں نے کہا انہوں نے بھی کفر کیا، لقد کفر الذین قالوا، جنہوں نے یہ کہا کہ تین میں اللہ ہے، پھر کہا اللہ تو بس ایک ہی ہے۔ اور اگر یہ باز نہ آئے اس بات سے، یعنی مسلمان نہ ہوئے، تو پھر یہ کافر ہی نہیں ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ، کیوں نہیں یہ اللہ کی جناب میں توبہ کرتے اور استغفار مانگتے؟ واللہ غفور رحیم، یقیناً اللہ بخشنے والا ہے۔ اگر یہ توبہ کرے، استغفار کرے تو اللہ معاف کر دینے والا ہے، لیکن یہ ایسا کرتے ہی نہیں ہے۔ مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم الا رسول، رسول کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، تو ان سے پہلے بھی تو بہت سارے رسول بھیجے ہیں ہم نے۔ اور اسی طرح
سورہ آل عمران کے آیت نمبر 144 میں ہم نے پڑھا تھا وما محمد الا رسول، محمد رسول کے علاوہ کچھ نہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، تو اس سے پہلے بھی تو رسول ہوئے ہیں، وامہ صدیقۃ، اور ان کی والدہ صدیقہ تھی، کس کی؟ بی بی مریم کی بات ہو رہی ہے، مسیح عیسیٰ ابن مریم کی والدہ صدیقہ تھی۔ اس سے پہلے مرد صدیق ہم پڑھائے ہیں، قرآن میں اللہ نے ہمیں بتایا کہ انبیاء اور اس کے بعد صدیقین کا زیادہ ہے، اسی صدیقین کے درجے میں بی بی مریم ہے۔ اب یہ یہود ان پہ الٹ پلٹ گندی باتیں کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے، قرآن نے ہم کو گواہی دی کہ بی بی مریم صدیقہ ہے، اور اسی طرح صدیقہ عورتوں میں چوٹی کی حیثیت بی بی خدیجہ، ان کے بی بی عائشہ، بی بی مریم، اور ایک میں اور یہاں اضافہ کروں گی فرعون کی بیوی آسیہ، جن کو اللہ نے دنیا ہی میں جنت کا گھر دکھا دیا تھا۔ کانا یا کلان الطعام، دونوں کھانا کھاتے تھے، دونوں انسان تھے، بشر تھے، اور سارے بشری تقاضے ان کے ساتھ تھے۔ کون؟ بی بی مریم بھی اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ بھی۔ انظر کیفا نبین لہم الآیات ثم انظر انا یوفقون، دیکھو کس طرح ہم نے کھول کھول کر اپنی آیات کو بیان کر دیا ہے، اور پھر بھی یہ الٹے جاتے ہیں۔ کل 76 میں کہہ دیجیے اتعبدون، کیوں عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا اوروں کی، ما لا یملک، جبکہ وہ نہیں کوئی اختیار رکھتا، لکم تمہارے لیے، درن برائی کا، ولا نفعا نہ ہی نفع کا، یعنی نقصان اور نفع دونوں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ یہاں بتوں کی بات نہیں ہوئی، یہاں اللہ کے سوا جس کو بھی پوچھتے ہو تو وہ تمہیں نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ نفع دے سکتا ہے۔ اللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ ہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ 77 میں کہہ دیا کل یا اہل الکتاب، یا اہل کتاب، لا تغلوا، نہ غلو کرو فی دینکم، تم اپنے دین میں، غیر الحق، نہ حق، یعنی مبالغہ سراسر کہ حضرت عیسیٰ کو محبت اور حقیقت کی وجہ سے اللہ کا بیٹا ہی بنا دیا، ایسا نہ کرو۔ دیکھیے یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے کہ غلو نہ کرو، یعنی اللہ کے حبیب کی جو حیثیت ہے اس کو اسی میں رکھو، اللہ سے آگے ان کو مت لے جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ، اور مت پیروی کرو تم قوم ان کا دل من قبل، پہلے جو لوگ گمراہ ہو چکے ہیں اور بدعات میں ہیں ان کی پیروی نہ کرو۔ وَضَلُّوا كَثِيرًا، کثیر کو گمراہوں نے وَضَلُّوا، اور گمراہ کر دیا، عن سواء السبیل، اور وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ یعنی آپ اگر خود سیدھے راستے پر نہیں ہوتے تو آپ دوسروں کی رہنمائی سیدھے راستے پر کیسے کر سکتے ہیں؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جو گمراہ ہوتا ہے گویا کہ وہ بہت زیادہ دوسرے لوگوں کو اگر نصیحتیں کرتا ہے تو وہ ان کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ تو بات کیا ہے؟ دین کی بات کو کرنے سے پہلے تصدیق کر لینی چاہیے کہ واقعی یہ دین کی بات ہے یا میں نے خود اپنی طرف سے گھڑ لی ہے۔ اس لیے اس کو سوچ سمجھ کے منہ سے نکالنا چاہیے۔ بہت ساری باتوں میں جب کبھی آپ بھی پوچھیں تو میں کہتی ہوں میرے علم میں نہیں ہے، یہ ڈرنے کی جگہ ہوتی ہے۔ ہم اپنی طرف سے
کوئی بات ایڈ نہیں کر سکتے جب تک ہمیں یہ تصدیق نہ ہو جائے کہ یہ واقعی قرآن میں لکھی ہے یا نہیں لکھی۔ تو یہ اللہ جی کہہ رہے ہیں جو گمراہ پہلے سے ہوتے ہیں نا، وہ اور بھی بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے یہاں جو یہ روایات بنی ہوئی ہے کہ کچھ بھی یہ کام کر لو تو تمہارا مشکلات حل ہو جائیں گی، تمہیں بہت سی دولت مل جائے گی، اب تم مطلب قرآن کے علاوہ اور حدیث کے علاوہ، تو ہمیں ان سے بچنا چاہیے۔ جو چیزیں قرآن سے منسوب ہیں ان تک رہیں، یا پھر وہ چیزیں جو تصدیق شدہ احادیث سے ہم کو ملے ہم اس کے بارے میں بات کریں۔ سنی سنائی بات کرنے سے رب تعالیٰ نے ہم کو پہلے بھی روکا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔